میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی سچے قصے اور واقعات سننے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کا ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ۔ ماں اور دادا کی وفات کے بعد ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، دل غمگین رہتا، کسی سے بات بھی نہ کرتے تھے۔ دادا کی وفات کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے ہی ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو طالب کے ساتھ تقریباً 4 سال رہتے ہوئے گزرے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہو گئی۔ عرب کے دستور کے مطابق ابو طالب نے تجارت کے لیے سفر کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیار ہو گئے اور آپ کے ساتھ جانے کو کہا۔ ابو طالب کو یہ بات کبھی برداشت نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذرا بھی تکلیف پہنچے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوجوان تھے اور سفر کی تکلیفیں برداشت کر سکتے تھے۔ ابو طالب نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پہلا سفر تھا جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملک کے باہر جانے کا سفر کیا، اور اس سفر سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تجربات میں اضافہ ہوا۔ جب یہ قافلہ ملک شام کے ضلع حران کے قصبہ بصرہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں قیام کیا، اور قافلے والوں کا یہ معمول تھا کہ جب وہ اس راستے سے گزرتے تو وہاں پر قیام کرتے تھے۔ قریب میں ایک گرجا گھر تھا جس میں ایک نیک راہب رہتا تھا، اس کا نام سرجوس یا جرجوس تھا، مگر لوگ اس کے علمی قابلیت کی بنیاد پر اور علمی لیاقت کی بنیاد پر اسے بحیرہ کہتے تھے۔ اس کا مطلب بہت بڑا عالم، اور اس کے علم کی وجہ سے لوگ اس کے پاس علم سیکھنے جایا کرتے تھے، اور وہ ان کو تعلیم سے آگاہ کرتا، جس کے شاگردوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ سلمان فارسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور ملاقات کا جوش اسی کے پاس حاصل کیا تھا، اور نبوت کی نشانیاں بھی اسی سے معلوم کی تھیں۔ عرب کے قافلے والے اس سے پہلے بھی یہاں آیا کرتے تھے، مگر کبھی کسی نے ان کو پوچھا تک نہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کون ہو، لیکن اس دفعہ تو بڑا راہب نے محبتیں نچھاور کر دیں اور شفقتوں کے انبار لگا دیے، اور خود گرجا گھر سے نکل کر انہیں دعوت دی کہ وہ گرجا گھر آئیں اور اس کی دعوت قبول کریں، اور دعوت میں اتنا خروش اور چاہت تھی کہ لوگ اس کی دعوت کو منع نہ کر سکے۔ قافلے والوں نے سوچا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی نوعمر ہیں، انہیں یہیں سامان کے پاس چھوڑ دیا جائے اور قافلے کے بزرگ حضرات اس دعوت میں شریک ہوں، اس لیے کہ بزرگوں کو ہی دعوت دی گئی ہے۔ راہب نے گرجا گھر کے باہر کھانے پینے کا انتظام کروایا تھا۔ سب لوگ وہاں پہنچ گئے، مگر راہب کی آنکھیں کسی اور کو ہی تلاش کر رہی تھیں جو انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بارات آ گئی اور دولہے کا ابھی انتظار ہے۔ آخرکار اس راہب نے پوچھ ہی لیا کہ کوئی بچہ تو نہیں ہے، تو انہوں نے جواب دیا ایک نوعمر بچہ رہ گیا ہے، باقی ہم سب لوگ آ گئے ہیں۔ اس بچے کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا ہے، گویا کہ اس نے اپنے دل میں کہا نادانو تم کیا جانو وہ بچہ کیا ہے، تمہاری آبرو بھی اسی کے نام سے ہے، ورنہ تمہیں کون جانتا ہے۔ کسی کو پیچھے نہ چھوڑا جائے، سب کا آنا ضروری ہے۔ ایک شخص نے کہا دوستو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دعوت میں موجود نہ ہونا یہ واقعے کے خلاف ہے اور مناسب نہیں ہے۔ ویسے بھی
یہ محبت و آداب کے بھی خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حارث اٹھے اور آپ کو ساتھ لے آئے۔ کسی نے پوچھا، آپ یہ ضیافت کیوں دے رہے ہیں جبکہ اس سے پہلے کبھی کسی نے آج تک پوچھا تک نہیں؟ راہب نے انہیں بتایا کہ میں ضیافت اس بچے کے اعزاز میں کر رہا ہوں جس کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تم نہیں جانتے میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے کتنے ایمان افروز واقعات اپنی نظروں سے دیکھے۔ جب تم یہاں آئے تو میں نے دیکھا کہ گھنا بادل ان پر سایہ کر رہا ہے اور جدھر جاتے ہیں وہ بادل بھی ادھر منتقل ہو جاتا ہے۔ پیڑ سجدے میں ہیں، جھکے ہیں جیسے ان کے قدم چوم رہے ہیں۔ اب وہ تشریف لا رہے ہیں، تم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لو۔ قافلہ والوں نے دیکھا کہ بادل ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچ گئے اور ایک پیڑ کے نیچے آرام فرمایا تو پیڑ کی ساری ٹہنیاں سمٹ کر ان پر چھتری بن گئیں۔ اب دیکھنے والوں کو احساس ہوا کہ ہم تو اس حسین منظر سے محروم تھے، ہم تو اپنی دنیا میں ہی گم تھے۔ راہب نے سب کی آنکھیں کھول دیں اور ان کو بتایا کہ اس بچے کو بچہ نہ سمجھو، یہ تمام جہانوں کے سردار آقا ہیں یا رب العالمین کے رسول خاص ہیں، اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اس راہب نے وہ مہر نبوت جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی اس کی زیارت کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ دریافت کیا۔ جو کچھ اس نے اپنی کتاب میں پڑھ رکھا تھا بالکل ویسا ہی پایا۔ اس راہب نے ابو طالب سے پوچھا، ان کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا، میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا، نہیں ہو سکتا، ہماری معلومات کے مطابق انہیں تو یتیم ہونا چاہیے۔ ابو طالب نے بتایا، ہاں یتیم ہی ہے، میں ان کا چچا ہوں۔ راہب نے ابو طالب سے کہا، میں آپ کو تاکید اور وصیت کرتا ہوں کہ اس بچے کو فوراً واپس لے جائیں۔ اس کی علامات اتنی ظاہر ہیں کہ یہودی انہیں فوراً پہچان لیں گے اور قتل کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے سفر میں آپ انہیں ساتھ نہ رکھیں۔ بعض نے یہاں تک لکھا کہ اسی وقت 7 یہودی گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور ہماری معلومات کے مطابق یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی آخر الزماں کے سفر شام کا زمانہ ہے اور وہ ادھر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہم نے مختلف جماعتیں بنائیں جو شام کی طرف آنے والے تمام راستوں کی طرف نکل گئے ہیں اور ہم نے یہ راہ کو چنا تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو جائے۔ راہب نے خطرات کو سر پر منڈلاتے دیکھ کر ان سے دریافت کیا، تم خدا کی قدرت کو بدل سکتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ راہب نے انہیں سمجھایا، جب خدا نے انہیں نبی بنا دیا ہے تو وہ ان کی حفاظت بھی کرے گا، تم لاکھ کوشش کے باوجود بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہودیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے راہب کے ہاتھ پر بیعت کی اور چلے گئے۔ راہب نے ابو طالب سے کہا، آپ نے دیکھا معاملہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے، آپ فوراً محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس بھیجیں۔ ابو طالب نے ان کی نصیحت پر عمل کیا اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ راہب نے انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ سامان بھی عطا فرمایا۔ اگر واقعہ اچھا لگا ہو تو ایسے ہی اور واقعات سننے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل اسلامک اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔